بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ہم نے اس دنیا کے لیے دو قومیں بنائی، ایک انسان اور ایک جنات۔ اور جنات جو ہیں ہماری زندگی پر مکمل اثر انداز ہیں، کیونکہ اگر آپ ازل کی بات کریں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو جنات کو خلش پیدا ہوئی، حسد ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اور بڑا واقعہ ہے، اس کو میں مختصر کروں گا، کسی وقت ہی پورا واقعہ بیان کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام سے اس کو حسد ہوئی اور اللہ باری تعالیٰ سے تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میں افضل ہوں مٹی سے، لہٰذا آپ جو سجدے کا حکم دے رہے ہو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادتیں ریاضتیں سب رد کر کے اس کو کیا کیا، راندے درگاہ کیا، لعنت کا طوق گلے میں ڈالا اور گمراہ کر دی ہو گیا وہ۔ تو اس پر اس نے کہا تھا کہ اے باری تعالیٰ، اے میرے پاک پروردگار، میں نے کروڑہا تجھ پر سجدے کیے، تیرے لیے کیے، عبادتیں کی، زاہد رہا، عابد رہا، تو یہ سب کچھ اس کے نام تھے، تمام آسمانوں پہ اسے عبادتیں کی، لیکن آدم کے معاملے میں آ کے اس کو خلش ہوئی، حسد ہوئی اور وہ راندے درگاہ ہو گیا۔ جب اس کو راندے درگاہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا، تو اس نے اللہ پاک کے بارگاہ میں یہ عرض کی، اے باری تعالیٰ، آج میں اس آدم کی وجہ سے اپنے منصب سے گیا، اپنے علم سے گیا، اپنی حیثیت سے گیا، تو لیکن جب یہ دنیا میں آباد ہوگا تو میں، کیونکہ شیطان کی شکل میں بھی جنات ہوں گے، جنات جو ہیں وہ شیطان کی شکل میں ہوں گے، کیونکہ خبائث جنات جو ہیں وہ بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، تو میں ہر انسان کو بہکاؤں گا اور چھوڑوں گا نہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ تو لوگ بہت سے کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے جناتوں کو، کوئی کچھ نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کا واقعہ کو آپ جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے معاملات کو آپ جھٹلا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو آپ جھٹلا رہے ہیں کہ دنیا میں جنات موجود ہیں دنیا میں۔ اور پھر اللہ نے جب آدم کو نیچے بھیجا، آدم اولاد کا تخلیق کیا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ویرانوں میں، جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ دھکیل دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً معاملات جو ہیں وہ جناتوں کے ہیں، تقریباً انسان کے ساتھ، کیونکہ بعض انسان کو پریشان کرنے کے لیے یہ جنات اس کے ناخون، جب کہا ہے نا کہ ناخونوں کو دفن کرو، باہر نہ پھینکو، ٹھیک ہے، جو دکھتا بھی نہیں اور ظاہر ہے اس کو سمجھ بھی سب ہے، سب علم رکھتا ہے، اللہ نے اس کو بھی علم دیا ہے، تو پھر وہ آپ کو بیمار ڈالے گا۔ تو اب جب ان کو یہ بات بولو کہ بھائی تم بیمار ہو رہے ہو، اس میں جناتی خلل آ گیا ہے، تو بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی اللہ والوں سے، باباؤں سے نہیں، اللہ والوں سے، باباؤں کا کیسی ہے جو اللہ کا علم جانتے ہیں اور تمہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی کے کام خود بھی کرتے ہیں، ان سے آپ اپنا رابطہ رکھیں، جن کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، جن کے لیے آیت اتری الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ کے جو دوست ہیں، جو ولی ہیں، جو وارث ہیں علم کے، ان کو قیامت کا نہ خوف ہے نہ ڈر، تو ان کے سے رابطہ رکھیں، وہ آپ کو راستہ دکھائیں گے، وہ آپ کو راستہ بتائیں گے، اور وہ آپ کو ہر جگہ لے کے چلیں گے، ہر چیز پہ لے کے چلیں گے اور بتائیں گے، اور علاج بھی کریں گے آپ کا قرآن کی آیتوں سے، ٹھیک ہے۔ وہ تعویذوں سے نہیں ہوگا جس سے ایک لوگ کرتے ہیں پچھلے ادوار کے اندر جو طلسم ہوتے تھے، یہ قرآن کے لیے حکم نہیں ہے، قرآن میں حکم نہیں ہے، اور وہی تعویذ انسان کے لیے لینا حرام ہے یا اس پہ عمل کرنا حرام ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم جو آج کل پریشان ہیں اور جو ہمارے روزی روزگار کے اندر پریشانیاں آ رہی ہیں، بے برکتیاں آ رہی ہیں، کیونکہ ہم شیطان کے راستے پہ چل گئے۔ مزید جب سے ہمارے پاس یہ موبائل، نیٹ، انٹرنیٹ جو آیا ہے، جو یہود و نصارہ کی چال ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ایک ترقی کے لیے آپ کو دیا ضرور ہے، لیکن آج جو حال ہو رہا ہے عوام الناس کا، نوجوان نسل کا، اس سے جنات قریب ہو رہا ہے خبائث،
اب روزی روٹی سے بھی پریشان ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کاروبار سے لوگ پریشان ہیں، جہاں دیکھو پریشانیاں نظر آتی ہیں، مہنگائی بہت ہو چکی ہے، ہمارے ملک جو ہے سمجھ لیں بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ جو قرآن کے مخالف ہیں، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور وہ صرف دنیا داری میں ان کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، ان کو علم شریف نہیں آتی، انہیں سورہ کوثر نہیں آتی، تو وہ لوگ ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں ہم کس کو رہنما بنا رہے ہیں؟ ہم جاہلوں کو رہنما بنا رہے ہیں۔ جب ہم جاہلوں کو رہنما بنائیں گے تو ہم جاہل ہی رہیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر جناتوں کا دخل ہو چکا ہے، اور وہ ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں، ہمارے کردار پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، ہماری ذہن کے اندر باتیں نہیں رہتی، کیونکہ وہ بھول ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، نمازوں سے دل ہٹاتا ہے، موبائل پہ لگا دیتا ہے، گناہوں کی طرف ہماری دلچسپی زیادہ ہو چکی ہے، ہمارے کھانوں میں سے برکت ہٹ چکی ہے۔ تو اگر ہم اہل اللہ کے قریب رہیں، اللہ کے دوستوں کے قریب رہیں، اور ان سے اپنا تعلق وابستہ رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان ولیوں کے صدقے سے، ان اللہ والوں کے صدقے سے، ان کے کردار کے صدقے سے، ان کی ذات مبارکہ کے صدقے سے ہمارے بہت سے معاملات جو ہیں بہت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ ہم علم حاصل کریں، علم کی طرف جائیں۔ دیکھیں نا، سب سے پہلے جو آپ پر آیت اتری، اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن ہم ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو صرف نیٹ 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 نیٹ۔ اگر نیٹ پر کوئی علم آ رہا ہے تو آپ کو کیا پتہ ہے یہ کون سے مسلک کا ہے؟ 72 فرقے ایک جماعت ہے، ہمیں کیا پتہ؟ ہمارے تو کچے ذہن ہے نا، جس طرف ہمیں ڈالا جائے گا نوجوان نسل کو، وہ کہے گا یہ صحیح ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ آیا کہ یہ کون سے فرقے کی بات ہے، جہنمی فرقے کی بات ہے یا غیر شرعی آدمی کی بات ہے، ہمیں کیا پتہ۔ اس کے لیے جو جن کو کہا وارث الانبیاء علماء، ہم ان کے نزدیک بیٹھیں گے، ان سے جا کے پوچھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اصل حقیقت ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ لازم ہے جب ہم 72 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے سمجھ لیں پیروکار بن جائیں گے تو ساری گمراہی کی طرف آپ جائیں گے۔ جو آج ہمارے پاس اتنی پریشانی اس ملک میں آئی ہوئی ہے، جتنی انڈیا میں نہیں نظر آتی، کیونکہ وہاں پر ہمارے کچھ ملنے والے ہیں، تقریباً لوگوں کے ملنے والے ہیں، وہاں بستے ہیں، تو ان سے جب معلوم کرو کہ بھئی مہنگائی کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حال کیا ہے آپ کے سامنے؟ کتنی مہنگائی ہو گئی کہ انسان کے گھر کا کھانا جو ہے بننا مشکل ہے۔ تو ہمیں جناتوں سے چھٹکارا پانا ہے، اور جناتوں سے جو چھٹکارا ملے گا وہ اللہ والوں سے ملے گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا یہ کچھ نہیں ہے، صرف انسان کو جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم انسان کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو پریشان کریں گے، تو وہی کام ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سیریس لینا چاہیے، اس کو یہ کہہ کے نہیں چٹک دینا چاہیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کرتا ہے۔ تو بھائی جب اگر اللہ کرتا ہے تو آپ گھر میں بیٹھ جائیے، تو اللہ پیسے بھی بھیج دے گا اور کھانا بھی بھیج دے گا۔ کیوں جاتے ہیں کام پر؟ کیوں اسٹرگل کرتے ہیں اتنی اپنے کام کے لیے؟ پھر کیوں اناج اور سبزیاں اور گوشت لے کر آتے ہیں، پکواتے ہیں، پھر کھاتے ہیں؟ اللہ پیٹ بھرنے والا ہے، اللہ ہی پیٹ بھرتا ہے۔ پیڑ کو اگانے والا اللہ ہے، روزی دلوانے والا اللہ ہے، اسے برکتیں دینے والا اللہ ہے، لیکن دنیا کے جو وسائل پیدا کیے ہیں، اس نے وسائل پیدا کیے نا، تو اس سے آپ مدد لیں گے، کیونکہ پھر قرآن میں آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ آپ اللہ کی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ یہ نعمتیں جھٹلانا ہے، یہ کہہ دینا کہ کچھ نہیں ہے، سب اللہ کرتا ہے، اللہ ہی تو کرتا ہے۔ پھر آپ ڈاکٹر کے کیوں جاتے ہیں بھائی؟ اگر بیمار ہوئے کیونکہ ڈاکٹر کے ہم جاتے کیوں ہیں؟ وہ دوائیاں کھاتے کیوں ہیں؟ اللہ نے کر دینا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو دنیا کے وسائل ہیں وہ لیں گے، اور پھر دعا پڑھ کر ہم اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی کر کے ہم دوا کھائیں گے، اور درود پاک پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کا عمل رکھیں گے، تو الحمدللہ انشاءاللہ بہت جلدی شفا یاب ہوتا ہے بندہ، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی مدد شامل۔ یہ شرک نہیں ہے، اللہ کی مدد لینا شرک ہے ہی نہیں۔ کسی اور سے مدد لیں، یعنی کہ دوا کے بعد، مسائل کے بعد، اس سے پہلے ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اللہ کاشفی، اللہ شافی، اللہ معافی پڑھیں، اور پھر دوا کھائیں، بہت جلدی انسان صحت یاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں دونوں ساتھ لے کے چلنے ہیں، دین اور دنیا،
اور جناتوں کی حقیقت موجود ہے. میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا اور بھی آپ کو پتہ ہوں گے. بہرحال ہمیں اس کو پیچھے بیک اپ میں نہیں جانا چاہیے کہ کچھ نہیں. یہ صرف اللہ کی نعمتوں کی کا کفر ہے یہ کہنا بھی کہ کچھ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے بھائی؟ بات یہ ہے. تو ہمیں اللہ والوں کا ساتھ لینا چاہیے. اللہ کے جو وارث ہیں، وارث الانبیاء ہیں، علماء اکرام ہیں. اور پیر جب تک پیر بنتا ہی نہیں جب تک کہ وہ عالم نہ ہو. یہ بھی سن لیں، یہ جو ڈبہ پیر بیٹھے ہیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ پیر بنتا ہی نہیں ہے. پیر کے معنی رہنما. اب وہ رہنمائی کائے کی کرے گا؟ آپ کی کس بات کی کرے گا؟ علم کی کرے گا نا، قرآن کی کرے گا نا، احادیث کی کرے گا نا، قرآن کے علاج کی کرے گا نا، کہ کون سی صورت کس کام آئے گی. سب کو پتہ ہے. بڑے بڑے سوشل میڈیا پہ آ رہے لوگ بتانے یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. تو ہے نا سہارا. اب آپ کا تو نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں مانو گے تو کفران نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر کفر کی طرف اس کو دل کو ڈال دیتا ہے. اور پھر وہ دہریہ قسم کا ہو جاتا ہے، یار کچھ نہیں ہے، سب بیکار کی باتیں ہیں. تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے معاملوں کو سمجھنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.